نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہو خفا سن کر کیوں، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں بہنوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے برادر عزیز مولوی محمد ابو بکر صاحب الحمدللہ اسی سال دورہ حدیث کی تکمیل کر چکے ہیں۔ ان کی اس خوشی کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مخدوم حضرت مولانا میاں محمد جہانگیر صاحب دامت فیوزہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے فرزند ارجمند کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے مکین گنبد خضرا کانفرنس۔ میں بڑے مختصر وقت میں اسی عنوان پہ 2-4 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
کیونکہ اصل بیان تو میرے بعد شہزادہ اہل سنت امیر تاریخ خدام اہل سنت والجماعت پنجاب حضرت مولانا صاحبزادہ قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب دامت فیوزہم کا قیمتی بیان ہوگا۔ حضرت کی آمد سے پہلے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا یہ سلسلہ نبوت کیوں شروع کیا؟ اس سلسلے نبوت کو شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات کو جو پیدا کیا ان میں سے سب سے بڑی مکلف مخلوق انسان ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب ذہن کے اندر ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک اس کا تخلیقی حق ہے۔ اپنے محسن اور منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب شکر ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں شکر اس طرح ادا کروں جس طرح میرا دل چاہے، جس طرح میری عقل چاہے، یا میں اس سے پوچھوں کہ تیری رضا کس طریقے میں ہے۔ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے، بات محبت کی ہو یا تعظیم کی، دونوں میں صاحب تعظیم سے پوچھا جاتا ہے، بتا تیری تعظیم میں کس انداز سے کروں۔ محبوب سے پوچھا جاتا ہے کس طریقے سے میں تیرے ساتھ محبت کروں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم دربار رسالت میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، ہمارا جی چاہتا تھا ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے پیغمبر کا استقبال کریں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی تھی اپنے پیغمبر
پیغمبر کی آمد پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے، لیکن خدا کے پیغمبر نے ہمیں منع کر دیا، خبردار میرے آنے پہ کوئی کھڑا ہو کے میرا استقبال نہ کرے۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے اپنی خواہش کو دبا دیا، پیغمبر کی بات کو مان لیا، خواہش کو دبا لیا، پیغمبر کی اطاعت کرنے کے لیے نبی کی بات کو مانا۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے صحابہ کے مجمع میں، اچانک ایک اونٹ آیا، آ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے اونٹ آپ کے سامنے آ کے جھکا، آپ کو سجدہ کیا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا ہم روم جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم نے ایران کے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نے فارس کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آقا آپ ہمارے بادشاہ، آقا آپ ہمارے حکمران، آقا آپ ہمارے نبی، ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے سجدہ کر کے آپ کی تعظیم کریں، آپ سے محبت کا اظہار کریں۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک ہی جملہ فرمایا، میرے صحابہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو۔ میری شریعت کے اندر اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کر، بلکہ خداوند کائنات تو قرآن مقدس میں انبیاء کا منصب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں اسے کتاب ہم دیں، اسے نبوت ہم دیں، اسے رسالت ہم دیں، اور وہ جا کے لوگوں سے کہے لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ نبی تو پہلے دن ہی آ کے امت کو یہ سبق پڑھاتا ہے کونوا ربانیین، لوگوں اللہ والے بن جاؤ۔ نبی کیا سبق پڑھاتا ہے؟ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہر انسان کے لیے اپنے خالق کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، میں شکر اس طرح ادا کروں جس طرح میرا جی چاہے، یا میں اس طرح شکر ادا کروں جس طرح مجھے خدا مجھ سے تقاضا کرے۔ اب خدا میرے ساتھ تو کلام نہیں کرتا، آپ کے ساتھ شاید کرتا ہو، کیوں جی؟ خدا ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ اب میں اس انسان کے دروازے پہ جاؤں گا جس سے اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ کلام کرتا ہے اپنے انبیاء سے۔ یہی ہے ضرورت نبوت۔
نبی اللہ سے براہ راست حکم لیتا ہے اور امتی نبی کے دروازے پہ آتا ہے. اب نبی اپنی امت کو بتاتا ہے خالق کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے. نبوت کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے. ہر آدمی نبی نہیں بن سکتا. علماء کرام تشریف فرمائیں، نبی مرد ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. نبی کامل العقل ہوتا ہے. نبی کی عقل کے اندر کوئی کمی اور فتور نہیں ہوتا. نبی کامل العلم ہوتا ہے. اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم نبی کا ہوتا ہے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ کے بعد اس دھرتی پہ جتنا علم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. نبی جسمانی عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا. آپ کے ہاں ایک کانا بھی نبی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نبی کانا نہیں ہوتا. نبی جسمانی عیب سے پاک ہوتا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ. امیر شریعت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ نے مجھے حسن بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے مجھے توانائی بھی دی ہے. اگر میرے جیسا آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر ہے، چہ جائے کہ یک چشم گل نبوت کا دعویٰ کرے. نبی کائنات کا حسین ترین فرد ہوتا ہے اور نبی بشر ہوتا ہے. کیسا بشر؟ جس کو اللہ اپنی تعلیم و تربیت میں رکھ کے، اپنی نگرانی میں رکھ کے، جس کو تیار کر کے امت کے سامنے پیش کرتا ہے. نبی ایسا بشر ہوتا ہے. عام طور پہ لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دیکھو نبی کو بشر کہنا یہ نبی کی توہین ہے. ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے نبی بشر ہوتا ہے لیکن ساتھ معصوم بھی ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کائنات کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا. نبی معصوم ہوتا ہے. پیدائش سے لے کے وفات تک نبی سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,24,000 یا 1,40,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 مختلف روایات کے اندر اللہ نے یہ سارے انبیاء بھیجے. ہر نبی کی نبوت کے ایک پہلو پہ ایمان لانا ضروری ہے. ہر نبی کی نبوت کے ایک پہلو پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے پیغمبر کی نبوت کے 2 پہلوؤں پہ ایمان لانا ضروری ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو صرف نبی ماننا ضروری ہے. کیا ماننا ضروری ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. نبی بھی ماننا اور آخری نبی ماننا ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. جو آدمی حضور علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. حضور علیہ السلام کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. اللہ نے مجھ پہ نبوت کے دروازے بند کر دیے، اللہ نے مجھ پہ رسالت کے دروازے بند کر دیے. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اس دھرتی پہ کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، ذرا اونچی آواز سے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ خداوند کائنات نے مجھے کائنات کے اندر بھیج کے اللہ نے مجھ سے اعلان کروا دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پیغمبر، آدم کو میں نے نبوت دی ایک علاقے کے لیے، نوح کو میں نے نبوت دی ایک زمانے کے لیے، ابراہیم اور موسیٰ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا ایک قوم کے لیے. لیکن جب میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا. پیغمبر کا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنا، یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے. میرا پیغمبر پوری کائنات تمام جہانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے میرا پیغمبر رحمت، انسانوں کے لیے میرا پیغمبر رحمت، جنات کے لیے میرا پیغمبر رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے میرا پیغمبر رحمت. ابھی میں نے عرض کیا جو اونٹ آیا پیغمبر کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. فرمایا تیری شکایت لے کے آیا تھا. آقا میرا مالک چارہ مجھے کم ڈالتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے. میرا پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت. حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی سواری پہ سوار ہے اور سواری پہ سوار ہو کے دوسرے آدمی سے کھڑا باتیں کر رہا ہے. خدا کے پیغمبر پاس سے گزرے، آپ نے بلا کے فرمایا یہ جانور تمہاری سواریاں ہیں،
تمہاری کرسیاں نہیں ہیں، اگر سواری کرنی ہو تو ان پہ سوار ہو جاؤ، باتیں کرنی ہو تو نیچے اتر آؤ۔ پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت، میرا پیغمبر تو عورتوں کے لیے بھی رحمت۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی، اور خوبصورت آواز کی بات آئی تو میں عرض کر دوں، حضرت علی حجویری جو داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ خوش الہانی بھی بڑا کمال ہے۔ اللہ نے جس کو خوبصورت آواز دی ہے یہ بھی بڑا کمال ہے۔ حضرت علی حجویری لکھتے ہیں خوش الہانی پہ ہرن بھی مست ہو جاتا ہے۔ ہرن کا شکار کرنے والا ہرن کے قریب جا کے خوش الہانی کے ساتھ کچھ پڑھتا ہے، ہرن اس کے قریب آتا ہے، پھر شکار کر لیتا ہے۔ اونٹ خوش الہانی پہ مست ہو کے تیز چلتا ہے۔ سانپ بھی بین کی آواز پہ بڑا مست ہوتا ہے، اور میں بھی جب سر لگاتا ہوں تو آپ بھی بڑے مست ہوتے ہیں، مسحور ہو جاتے ہیں۔ خوش الہانی یہ بڑا کمال ہے۔ حضرت انجشہ کو اللہ نے بڑی سریلی آواز دی تھی۔ حضرت انجشہ اونٹوں کی قطار لے کے جا رہے ہیں، عورتیں اونٹوں پہ سوار ہیں۔ اب ہدی پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز کی مستی سے اونٹ مست ہو کے تیز دوڑنے لگا۔ جب اونٹ کو پیغمبر نے تیز دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا انجشہ آرام سے، ان اونٹوں پہ کانچ کے برتن پڑے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ان اونٹوں پہ عورتیں نہیں کانچ کے برتن پڑے ہیں۔ میرا پیغمبر تو عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا پیغمبر تو بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، دیکھا، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، ایک بچہ کونے میں کھڑا رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ابا شہید ہو گئے فلاں غزوے کے اندر، آج مجھے نیا لباس دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اس بچے کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کرو۔ بچہ تیار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بیٹے پریشان نہ ہونا، باہر اگر تجھ سے کوئی پوچھے تیرا باپ کون ہے تو کہہ دینا میں محمد کا بیٹا ہوں۔ میرا پیغمبر تو بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی لیے تو خداوند کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ رحمت ہونا بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو جو عظمت عطا کی، جو مقام عطا کیا، وہ عظمت بھی پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور عظمت کے حوالے سے تین چیزیں ذہن میں رکھیے، اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنی عظمت عطا کی۔ سب سے پہلی چیز خداوند کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے تجھے جو معراج عطا کیا، تجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے یہ معراج کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہو گئے نا مسحور ہو گئے۔
اے میرے پیغمبر تجھے سدرۃ المنتہا پہ لے جا کے سدرۃ المنتہا عبور کروا کے عرش معلی پہ اپنے سامنے بٹھا کے تجھے اپنا وہ دیدار کروایا جس دیدار کے لیے موسیٰ کلیم کوہ طور کی وادیوں میں روتا رہ گیا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں کوہ طور پہ آ کے تیری آواز تو سنتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھتا نہیں ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کوہ طور پہ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اپنی عظمت تو دیکھ، اپنا مقام تو دیکھنا، میرا کلیم کوہ طور پہ روتا رہ گیا اور معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش پہ بلا کے تجھے اپنا دیدار کروایا۔ اور میرے پیغمبر کی عظمت کی دوسری دلیل، سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر جمع ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ آقا آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ جبریل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جبریل ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل نے میرے پیغمبر کا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آقا آپ یہ سارے اپنے علاقوں اور قوموں کے امام، آپ ان اماموں کے بھی امام۔ اور میرے پیغمبر کی عظمت کی تیسری دلیل میدان محشر ہے۔ ساری کائنات میدان محشر کی آزمائش میں گرفتار ہے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا۔ ساری انسانیت اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم آپ اللہ کے سامنے آج سفارش کرے، حساب کتاب شروع ہو۔ لیکن آدم علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، نفسی نفسی، مجھے اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ سارے نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کا بھی یہی جواب، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی جواب دینا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی جواب دینا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی جواب دینا ہے۔ پھر ساری قومیں اکٹھی ہو کے، سارے انبیاء اکٹھے ہو کے میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس، آقا آپ سفارش کیجئے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، حساب کتاب شروع ہو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اور میرا سجدہ اتنا طویل ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ اس سجدے کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سل توتا، مانگ کیا مانگتا ہے آج تجھے تیری مانگ کے مطابق دیا جائے گا، کر سفارش، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ میدان محشر میں جہاں ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جہاں موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جہاں عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، وہاں کملی والے پیغمبر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔
اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھ لیا، آقا میدان محشر میں آپ تو بڑے بلند درجات پہ ہوں گے، میدان محشر کے اندر ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آقا آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ ذرا اپنے پیغمبر کا جواب سنیے اور نبی کی اپنی امت کے ساتھ شفقت دیکھیے، نبی کی اپنی امت کے ساتھ رحمت دیکھیے۔ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا۔ کہاں ملوں گا؟ ذرا اونچی آواز سے۔ آپ نبی کے دستے شفقت سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں؟ پھر ذرا اونچی آواز سے بولیں، پیغمبر کہاں ملیں گے؟ فرمایا عائشہ اگر حوض کوثر پہ نہ ہوا پھر میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، جہاں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی۔ اور کون سا پل صراط؟ جہنم کے اوپر پل ہوگا۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، قیامت والے دن پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، وہاں سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، وہ مولوی صاحب یہ تو نہ گزارنے والا بات ہوا نا، اللہ جس ایمان والے کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہیں گے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ فرمایا عائشہ اس پل صراط کے مقام پہ میں کھڑا ہوں گا، کہیں میرے امتی پریشان نہ ہو جائے۔ فرمایا عائشہ اگر وہاں بھی نہ ہوا تو پھر میزان عدل کے پاس، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اور ایمانداری سے بتائیے، یہی تین تو جگہ ہیں۔ حوض کوثر پہ امت آئے گی پیاسی ہو کے پانی پینے کے لیے، پیغمبر حوض کوثر پہ، پل صراط پہ امت پریشان ہوگی، نبی پل صراط پہ میزان عدل میں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، پیغمبر میزان عدل کے پاس۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتے ایک آدمی کا نامہ اعمال، اس کے اعمال کو تولیں گے، نیکیاں ہیں کوئی نہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا ہوا میں اٹھ گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری۔ ابھی آدمی بڑا پریشان کھڑا ہوگا کہ میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے، نیکی میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اچانک ایک نورانی صورت اور چمکدار چہرے والا انسان اس کی نیکیوں والے پلڑے میں آ کے ایک پرچی رکھے گا، اور اس پرچی کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اب یہ آدمی بڑا خوش کہ اس مشکل وقت کے اندر میری مدد کرنے والا یہ کون ہے؟ یہ دوڑتا ہوا ان کے قدموں میں گر جائے گا، آپ کون ہیں؟ اس مشکل گھڑی میں میری مدد کرنے والے۔ جہاں ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو مجھے کیسے پہچانتا؟ تو نے زندگی میں مجھے نہیں پہچانا۔
اگر زندگی میں میری سیرت کو اپنایا ہوتا، میری سنت کو اپنایا ہوتا تو آج تو مجھے پہچان لیتا، لیکن تو نے پوری زندگی میری سیرت سے روگردانی کی تو مجھے نہیں پہچان سکا۔ آقا یہ پرچی کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں ایک بار تو نے مجھ پہ درود بھیجا تھا، ہم نے وہ درود بھی سنبھال کے رکھا ہے۔ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ خلافت راشدہ، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیغمبر کا رحمت للعالمین ہونا نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پیغمبر کا سارے انبیاء سے افضل ہونا پیغمبر کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو جو جماعت دی ہے، جماعت صحابہ، وہ جماعت بذات خود نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ کائنات میں انبیاء کے بعد اس دھرتی پہ سب سے زیادہ مقام جماعت صحابہ کا ہے، اور جماعت صحابہ میں سے اگر کوئی نبی نہیں بن سکا تو قیامت تک اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر جماعت صحابہ میں سے جو پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہے، اور اتنے افضل ہے کہ خدا بند کائنات قرآن مقدس میں ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار اور اتھارٹی قرار دے رہے ہیں۔ خدا بند کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ نزول قرآن کا وقت ہے، پیغمبر کا دور مبارک ہے، جماعت صحابہ نبی کے سامنے موجود ہے۔ اللہ مشرکین مکہ کو، اللہ اہل کتاب کو، اللہ یہودیوں کو، اللہ عیسائیوں کو، اللہ منافقوں کو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ خطاب کر کے بتا رہے ہیں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم ایمان ان نبی کے صحابہ جیسا لے کے آؤ تو کامیاب ہوگے، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں، اللہ کے ہاں تم ناکام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، خلافت صحابہ، خلافت راشدہ۔ نبی کی جماعت کو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ ایمان لانا ہے ابو بکر جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے عمر جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے عثمان جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے علی جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے معاویہ جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے طلحہ جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے بلال حبشی جیسا لاؤ۔ ان کا ایمان معیار ہے۔ اور اگر اس جماعت میں سے کوئی نبی نہیں، بلکہ پیغمبر نے تو صاف لفظوں میں فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اس دھرتی پہ میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سج سکتا تھا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا، لیکن اگر عمر بھی نبی نہیں ہے تو پھر قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اگر عمر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر عمر جیسا انسان نبی نہیں بن سکتا تو پھر قادیان کا مرزا نبی بن سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔
امیر شریعت تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ خلافت راشدہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اس کائنات کے اندر جو مقام انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر کا ہے، وہ مقام تو کسی کا نہیں۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے۔ ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کے بعد عمر کا مقام۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اندھیری رات ہے، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوال کر دیا آقا یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اور کہتی ہیں میرے دل کے اندر بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ نام میرے باپ ابو بکر کا آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن وہ حفصہ کے باپ عمر کی ہیں، حفصہ کے باپ عمر کی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوال کر دیا آقا میرے ابا، اگر آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہے تو میرے ابا کی نیکیاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا عائشہ تیرے ابے کی نیکیاں، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے ابو بکر آؤ میرے ساتھ سودا کرو، مجھے اپنی زندگی کی 2 نیکیاں دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارے جہاد، سارے تہجد، سارے روزے، ساری نیکیاں لے لے، 2 نیکیاں مجھے دے دے، ایک غار والے رات کی نیکی اور ایک بدر والے دن کی نیکی۔ غار والی رات کی نیکی کہ جہاں غار کے اندر ابو بکر کی گود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، سانپ آ کے ڈنگ مارتا ہے ابو بکر کی ایڑی پہ، لیکن ابو بکر جنبش نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے، اس لیے کہ ابو بکر جانتے تھے اگر زہر میرے پاؤں میں ہے تو تریاق میری جھولی میں ہے، تکلیف میرے پاؤں میں ہے، طبیب میری جھولی میں ہے، زحمت میرے پاؤں میں ہے، رحمت میری جھولی میں ہے، نانگ میرے پاؤں میں ہے، محمد میری جھولی میں ہے۔ ابو بکر جانتے تھے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا غار کے اندر پیغمبر کی جھولی میں
ابو بکر کا چہرہ یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہو۔ ابو بکر نے جنبش نہیں کی، سانپ کا زہر برداشت کیا۔ وہ خلوت کے اندر نبی کی معیت میں ابو بکر نے جو غار کے اندر 3 راتیں گزاری، عمر کہتا ہے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ان راتوں میں سے 1 رات عمر کو دے دے۔ اور بدر والا دن، جب مقام بدر میں پیغمبر کے ساتھ 313 سپاہی، اسلام اور کفر کا پہلا مارکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کون ہے جو میرا پہرا دے گا؟ عمر کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، علی شیر خدا بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ حضرت حمزہ بھی موجود تھے، لیکن کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کوئی ذمہ داری قبول کرے، اس لیے کہ اگر قبول کر لے ہو سکتا ہے نبھا سکے یا نہ نبھا سکے۔ اس بدر والے دن ابو بکر کھڑا ہو گیا، آقا آپ کا پہرا ابو بکر دے گا، دشمن کی طرف سے کوئی بھی تیر میرے آقا کی طرف آئے گا تو ابو بکر کے سینے سے ہو کے آئے گا۔ عمر کہتے ہیں ساری نیکیاں لے لے، ابو بکر یہ 2 نیکیاں دے دے۔ اور ابو بکر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا عمر تو ہے، مجھے ساری کائنات بھی مل کے کہے ابو بکر ہم سب کی ساری نیکیاں لے لے اور ہمیں ہجرت والی نیکی دے دے، رب محمد کی قسم ان کو 1 رات بھی نہ دوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر شریعت، بات یاد ہے نا، امیر شریعت فرمایا کرتے تھے نبی کے بعد اس دھرتی پہ سب سے افضل مقام ابو بکر کا، اور ابو بکر کے بعد، ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، نبی کے بعد پہلا نمبر کس کا؟ ملنگ آپ کے دروازے پہ کاسہ گدائی لے کے آتا ہے، بھیک مانگنے آتا ہے، اور اپنا عقیدہ اور مسلک بھی آپ کے گھروں میں پہنچا کے جاتا ہے۔ دمادم مسقل اندر علیدہ پہلا نمبر، اور سنی مسلمان ہے، مسجد اپنی، لاؤڈ سپیکر اپنا، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ اور حق عقیدہ، لیکن سنی پھر بھی شرماتا ہے۔ دمادم مسقل اندر ابو بکر کا، اونچی آواز سے ابو بکر کا، اور اونچی آواز سے ابو بکر کا، نبی کے بعد سب سے افضل مقام کس کا؟ ابو بکر کا۔ اور مقام کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آخری خطبے کے اندر میرے پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں، سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، پیغمبر نے خطبہ دینا شروع کیا، پہلا جملہ فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، لا تبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں، جتنی کھڑکیاں کھولتی ہیں، علی کی کھڑکی بھی آج کے بعد بند ہے، عمر کی کھڑکی بھی آج کے بعد بند ہے، سارے صحابہ کے دروازے بند، میرے بعد صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور فرمایا میرے صحابہ دنیا میں جس نے مجھ پہ جتنے احسان کیے ہیں میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں، ایک میرا ابو بکر ہے، اس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے، میں خدا کا پیغمبر دنیا میں بدلہ نہیں چکا سکا، حشر میں میرا رب چکائے گا۔ تو مقام پھر نبی کے بعد سب سے افضل کس کا ہے؟
ذرا اونچی آواز سے. اور ابو بکر کے بعد, عمر کے بعد, عثمان کے بعد, تو خلافت راشدہ. یہ ترتیب پیغمبر نے خود بتائی ہے. مختلف مقامات پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. پہلا پتھر خدا کے پیغمبر نے رکھا, دوسرا پتھر ابو بکر نے رکھا, تیسرا پتھر عمر نے رکھا, چوتھا پتھر عثمان نے رکھا. آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ, یہ میری خلافت چل رہی ہے, یہ میری خلافت چل رہی ہے. میرے بعد ابو بکر, ابو بکر کے بعد عمر, عمر کے بعد عثمان, اور عثمان کے بعد. یار لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا, عمر نے قبضہ کر لیا تھا, عثمان نے قبضہ کر لیا تھا. علماء کرام تشریف فرمائیں, حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے علی یہ بتائیے باقی سب نے تو ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی, علی آپ نے بیعت کیوں کی ہے؟ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کیوں کی ہے؟ حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلے پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنا دیا. ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ابو بکر کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا. جب پیغمبر نے مصلی دے دیا, نبی نے دین کا امام بنا دیا, ہم نے سیاست کے اندر دنیا میں ابو بکر کو اپنا امام تسلیم کر لیا. تو نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا. علی 2 سال ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, علی 10 سال عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت کی آمد تک مجھے کہنے کا حکم دیا گیا, بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت علی المرتضی نے خواب دیکھا, اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب یہ دیکھی کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, حضور علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد حضور تشریف فرمائے, بچی تھال لے کے آئی کھجوروں کا, اور اتفاق سے حضور علیہ السلام کی دائیں جانب میں آ گیا. اور آپ کا معمول مبارک تھا, اگر مجلس کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو آپ دائیں طرف سے شروع فرماتے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس تھال میں سے حضور علیہ السلام نے کھجور کا ایک دانہ اٹھایا اور میرے منہ میں ڈالا, دوسرا دانہ اٹھایا وہ بھی میرے منہ میں ڈالا. فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں اٹھا اس خواب والی کھجور کا ذائقہ میں اپنے منہ میں محسوس کر رہا تھا. دور ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت علی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. حضرت علی نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ ذرا اونچی آواز سے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے معلوم یہ ہوا علی ابو بکر و عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر نماز سے فارغ ہوئے، اتفاق سے میں حضرت عمر کی دائیں جانب آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک بچی کھجوروں کا تھال لے کے آئی، وہی رات والا خواب سامنے آ گیا، آگے حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے میرے منہ میں ڈالی، دوسری کھجور اٹھائی وہ بھی میرے منہ میں ڈالی۔ اب میں اشتیاق سے حضرت عمر کو دیکھنے لگ گیا کہ حضرت عمر مجھے تیسری کھجور بھی دیں، اور حضرت عمر نے بھی محسوس کر لیا کہ علی تیسری کھجور بھی چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا علی رات کو اگر نبی نے تیسری کھجور کھلائی ہوتی تو عمر بھی کھلاتا، خواب میں پیغمبر نے تیسری کھجور دی ہوتی عمر بھی دیتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو خلافت کی ترتیب ہے، نبی کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کے بعد علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ترتیب خلافت کی بھی ہے اور یہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے نبی کے بعد سب سے افضل جو دو ہستیاں ہیں ابو بکر اور عمر، اگر وہ بھی نبی کے بعد اگر بالفرض نبوت کا دعویٰ کرتے ہم ان کی بھی نبوت کو نہ مانتے، چہ جائے کہ قادیان کا مرزا نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم اسے نبی تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔